بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 اور 12 پر ہم نے بات کی تھی، تو اس میں کچھ ایسی مورل ویلیوز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم ان میجر کرائم سے، ان میجر چیزوں سے ہم بچ سکیں تاکہ ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں اور آپس کے اندر جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ اور ان میں سے تین میجر جو چیزیں ہیں وہ پہلی آیت کے اندر تھی۔ ایک تو کسی کا مذاق نہیں اڑانا، دوسرا دوسروں کے بارے میں عیب جوئی نہیں کرنی، اور تیسرا ان کو برے القابات کے ساتھ نہیں پکارنا۔ تو یہ تین چیزیں ایسی تھی جس پر ہم نے کل میں ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ ان سے کیا کیا نقصانات نکلتے ہیں اور کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ان چیزوں کے ہوتے ہیں۔ اور پھر نیکسٹ آیت کے اندر بھی تین مزید چیزوں کو اللہ نے بیان کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ بدگمانی رکھنا، کسی کے بارے میں بغیر ایویڈنس کے، بغیر پروف کے اپنے دماغ کے اندر کوئی ایسی بات بٹھا لینا اور پھر بس اسی پر اکتفا کرنا اور اسے سوچتے رہنا اور اس پر اپنا ایک ازمپشن کریٹ کر لینا، تو یہ تھا بدگمانی پالنا۔ اور دوسری چیز تھی جاسوسی، اور تیسری چیز تھی غیبت کرنا۔ تو اس پر بھی ہم نے کل ڈیٹیل کے اندر بات کر لی تھی۔ تو آج کی نیکسٹ آیت کے اندر اسی جو 6 گناہ پیچھے ہم نے دونوں آیتوں کے اندر جو 6 چیزیں پڑھی ہیں، ان کا بنیادی سبب جو ہوتا ہے نا، ان کا ایک ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے برتر محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا محسوس کرتا ہے اور دوسروں کو کم تر محسوس کرتا ہے۔ اور یہ جو بیماری ہے، یہ جو مین پرابلم ہے، اس چیز کو آگے اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا، یہاں پر اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، ایک مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا، اور تمہیں مختلف کنبوں کے اندر، و قبائل، اور قبیلوں کے اندر تقسیم کر رکھا ہے، لتعارفوا، اور یہ تقسیم اس لیے ہے تاکہ تم تعارف کر سکو، تم پہچانے جا سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ باعزت اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ تم میں سے اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جو ہے وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی باخبر ہے۔ تو گویا یہ ایک میجر پرابلم تھی۔ اگر آپ اس سوسائٹی کی بھی بات کریں، عرب سوسائٹی کی، تو وہاں پر بھی جاہلیت کی جو مین جاہلانہ رسم و رواج تھے، ان میں سے سب سے بڑی چیز اگر آپ کہہ لیں کہ کوئی تھی تو وہ اپنے آباء و اجداد پر، اپنے قبائل پر، اپنے کنبے، اپنی برادری اور اپنے قبیلوں پر فخر کرنا تھا، کہ جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو استہزاء کرتے، دوسروں کا مذاق اڑاتے، دوسروں کی طعن تشنیع کرتے، دوسروں پر ظلم کرتے، جاسوسی کرتے، غیبت، بہتان، یعنی جتنے بھی گناہ پھر آگے نکلتے جاتے ہیں، ان سب کی اگر میجر پرابلم، اگر ان سب کا ہم آئیڈینٹیفائی کریں یا میجر اس چیز کا روٹ دیکھیں، تو آپ کو یہی چیز پتہ لگتی ہے جو تکبر کہلاتی ہے یا غرور کہلاتا ہے، یا اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا، اپنے رنگ، اپنی نسل، اپنے وطن، یا اپنی کسی بھی طرح کے طبقے پر فخر کرنا اور دوسروں کو اپنے سے کم سمجھنا۔ اور اسی کا نتیجہ جس کی وجہ سے جنگیں ہوئیں، لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ زخمی ہوتے ہیں، دو قوموں کی آپس کے اندر لڑائیاں، دو نیشنز کی آپس کے اندر جنگیں، جس کی وجہ سے جسے کہہ لیں کہ غربت پھیلتی ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں اور لوگ جو ہے وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں اور سوسائٹی تباہ و برباد ہوتی ہے۔ تو ان سب کی میجر پرابلم ایک ہی چیز ہے، اسی لیے اس چیز کو مینلی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایڈریس کیا۔ کیا لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ تمہارا باپ آدم ہے، تمہاری والدہ جناب حوا ہے، ایک مرد و عورت ہی تھے، انہی سے تمام ساری نسل انسانی کو چلایا۔ کسی انسان کا بھی نسب آپ اٹھا کے دیکھ لے، اینڈ تو وہیں تک پہنچے گا۔ تو جب سب کے سب ایک ہی شخصیت کی اولاد ہیں، ایک ہی مرد و عورت کی اولاد ہے، تو پھر آپس کے اندر یہ رنگ، نسل، ذات کا یہ امتیاز کیسا؟ تو پھر ایک دوسرے پر برتری کیسی؟ جب تم سب ایک ہی والدین کی اولاد ہو، پھر ایک دوسرے پر یہ تکبر کیسا؟ ایک دوسرے کے ساتھ یہ غرور کیسا؟
ہاں اس نے تمہیں تقسیم کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اس نے تمہیں برادریوں میں تقسیم کر رکھا ہے، اس نے تمہیں مختلف کنبوں کے اندر تقسیم کر رکھا ہے، لیکن اس کا مطلب دوسروں پر فخر کرنا نہیں ہے۔ ایک چیز سمجھیے گا، انسان جس بھی برادری کے اندر پیدا ہوتا ہے، جس بھی قبیلے کے اندر، جس بھی سوسائٹی کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ میں جس خاندان کے اندر پیدا ہوں، میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، نہ آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے، یہ ہم سب کا نصیب تھا، جو جسے مل گیا، کون جس خاندان میں پیدا ہوا، کس برادری میں پیدا ہوا، یہ اللہ کا اس پر انعام ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور یہ اللہ کا اس پر عطیہ ہے۔ تو جو چیز عطیہ ہوتی ہے، جو چیز کسی کی دی ہوئی ہوتی ہے، اس پر شکر ادا کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اس پر وہ دوسروں پر برتری کا باعث نہیں ہو سکتی۔ وہ چیز خاندان کا ہونا، رنگ نسل ذات کا ہونا، کنبہ قبیلہ برادری کا ہونا، قوم کا ہونا، یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اختیار کے اندر ہی نہیں، جو ہمیں پہلے سے عطا کی گئی۔ تو جو چیز پہلے سے عطا ہوئی ہے اس پر تو ہمارا شکر ادا کرنا بنتا ہے، نہ کہ ہم اس پر فخر کرنے لگ جائیں۔ اور جس چیز پر اگر برتری ہوتی ہے نا دنیا کے اندر، فار ایگزامپل ایک چھوٹا عہدہ ہے، ایک بڑا عہدہ ہے، لوگ عہدوں کے اندر تقسیم ہوتے ہیں، تو جو بڑے عہدے والا ہے اس نے کوئی نہ کوئی اچیومنٹ کی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس نے محنت کی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کی اپنی جسے کہہ لیں کہ اچیومنٹ ہوتی ہے اس چیز کے اندر، جس کی وجہ سے اس سے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عہدہ ملتا ہے۔ سیم یہی چیز ہے کہ انسان کو بھی اگر عزت اور اکرام اگر دیا جائے گا، یا عزت اور اکرام کا اگر کوئی سکیل ہے، اگر کوئی میئرمنٹ کرنے کا طریقہ ہے، تو وہ کنبہ قبیلہ برادری رنگ نسل ذات پات نہیں ہے، وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے ہاں تم میں سے سب سے زیادہ باعزت، سب سے زیادہ عزت کا حقدار وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی میں آگے ہے۔ تو گویا تقوی حاصل کرنا یہ در حقیقت وہ اچیومنٹ ہے جو آپ کو باقی لوگوں سے ممتاز کرتی ہے، یہ وہ اچیومنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ کی نظروں کے اندر آپ بلند مقام اور مرتبہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ چیز تو ہمارے اختیار کے اندر ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ جتنے قبیلے برادریاں، فار ایگزامپل ہمارے ہاں بھی مختلف قبیلے ہوتے ہیں، برادریاں ہوتی ہیں، کوئی ملک ہے، کوئی ارائی ہے، کوئی جٹ ہے، کوئی بٹ ہے، کوئی کیا ہے، تو یہ ساری جتنی بھی برادریاں ہیں، یہ سب کی سب تعارف کے لیے، صرف نام کے ساتھ لگانے کے لیے، نہ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان اس پر فخر کرنا شروع کر دے، یا انسان اس پر تکبر اور غرور کرنا شروع کر دے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی کنبہ قبیلہ، کوئی برادری، یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، نہ تمہارا رنگ، نہ تمہاری نسل، نہ تمہاری شکل و صورت، نہ تمہاری خوبصورتی، کچھ اللہ کے ہاں اثر نہیں رکھتا۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تم کتنے خوبصورت ہو، یا تم کتنے جسمانی طور پر تم باس خوبصورت نظر آتے ہو، وہ اموالکم، نہ اللہ تمہارے مال کی طرف دیکھتا ہے، نہ اللہ کو یہ ٹینشن ہے، نہ یہ فکر ہے کہ تمہارے پاس مال دولت کتنی زیادہ ہے، کیونکہ یہ وہ کرائٹیریاز ہیں کہ جن کی بنا پر ہم لوگوں کو جج کرتے ہیں۔ ہم کسی کی خوبصورتی دیکھ کر ہم اسے عزت دینا شروع کر دیتے ہیں، ہم کسی کا مال دیکھ کر، کسی کا رتبہ دیکھ کر، کسی کا مرتبہ دیکھ کر، دنیاوی کو سٹیٹس دیکھ کر ہم اس سے عزت دینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے نزدیک کرائٹیریا ہیں، اللہ کے نزدیک یہ چیزیں کرائٹیریا نہیں ہیں، اللہ کے نزدیک یہ میئرمنٹ کے اسکیل نہیں ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، ہاں اللہ کے ہاں اگر کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو وہ تمہارا دل ہے اور تمہارے اعمال ہے، وہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر کتنی نرمی موجود ہے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ سے لگاؤ کتنا موجود ہے، تمہارے دلوں کے اندر اپنی ماضی کے بارے میں کتنا ریگریٹ موجود ہے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی ذات پر کتنا یقین موجود ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کس قدر اچھے ہیں، یہ چیزیں اللہ دیکھتا ہے، اور انہی چیزوں کی بنیاد پر اللہ انسان کو مقام دیتا ہے، اللہ انسان کو مرتبہ دیتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جو ہے وہ سب
کچھ جاننے والا ہے، اللہ پوری خبر رکھنے والا ہے، اللہ تمہارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، تمہارے دل کی ایک ایک چیز کو جانتا ہے، تمہارے سینے کا ایک ایک راز جانتا ہے، اور خبیر، اور وہ تمہارے حال سے بالکل باخبر ہے، کبھی وہ تمہارے حال سے بے خبر نہیں ہوا۔ تم آج جس کنڈیشن کے اندر موجود ہو، آج تم پریشان ہو، آج تم خوشحال ہو، اچھے ہو، برے ہو، جس طرح کے بھی ہو، اللہ سے تمہاری کنڈیشن چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو تمہاری ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو اس آیت کا جو کانٹیکسٹ ہے، اس حدیث اس کو خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بھی بیان کیا گیا، بہت مشہور خطبہ ہے، آپ سب پڑھتے رہتے ہیں، اکیڈیمکس کے اندر بھی کئی مرتبہ وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ جس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کے سب ایک آدم کی اولاد ہو، وہ آدم و من تراب، اور آدم جو تھے وہ مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو جب ہماری حقیقت مٹی ہے، جب ہماری اصل مٹی ہے، تو پھر کس چیز کا تکبر، پھر کس چیز کا غرور؟ نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی کو جسے کہہ لے کہ مالدار کو فقیر پر، نہ کسی فقیر کو مالدار پر۔ یہ چیزیں اللہ کے ہاں معیار رکھتی نہیں، اللہ کے ہاں صرف ایک معیار ہے، وہ تقوی ہے، وہ انسان کے دل کے اندر موجود اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کی ذات کا کتنا ڈر ہے، وہ اللہ کی ذات کی محبت، دراصل یہ چیزیں ہیں کہ جو اصل کرائیٹیریا ہے۔ آئی ہوپ یہ کلیئر ہوگا۔ نیکسٹ آیت اللہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، الاعراب کہتے ہیں دیہاتی لوگوں کو، قالت الاعراب، دیہاتی کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور حالانکہ ایمان جو ہے وہ تمہارے دلوں میں ابھی تک داخل نہیں ہوا، وان تطيعوا الله ورسوله، اور اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا يلدكم من اعمالكم شيئا، تو اللہ تمہارے اعمال سے کبھی کوئی کچھ کمی نہیں کرے گا، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ جو ہے وہ بہت بخشنے والا ہے، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ پچھلی تمام آیات سے سمجھے گا، جس میں ہم نے بات کی تھی کہ کچھ جو ہے وہ دیہاتی لوگ جب رسول اللہ کے پاس آتے تھے تو ظاہر بات ہے وہ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، تو ان کو اتنے زیادہ آداب کا لحاظ نہیں ہوتا تھا، اتنے زیادہ آداب کا پتہ نہیں ہوتا تھا، تو جس طرح وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آداب سکھائی، یہاں پر بھی ایک مین چیز کو اللہ نے ایڈریس کیا کہ وہ جو عربی لوگ تھے وہ اس بات کو یعنی کہہ لے کہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے کہ ہم جو ہے نا ایمان لے آئے، ہم مخلص مومن ہو گئے، اور اس چیز کو نا جسے کہہ لے کہ احسان جتلانے والا جو کام ہوتا ہے نا وہ کرتے تھے، کہ پتہ ہی یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ایمان لانے سے رسول خدا کو کوئی فائدہ مل رہا ہے، یا ان کی کمیونٹی اسٹرانگ ہوئی، یا یہ ان کو مالی طور پر کوئی فائدہ ہو گیا، مطلب اس طرح کی چیزیں تھیں ان کے اندر۔ تو اس لیے اللہ نے کہا قل لم تؤمنوا، یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ اب اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ایمان اور اسلام اس میں ڈفرینس ہوتا ہے۔ بعض اوقات احادیث کے اندر بھی نا ایمان اور اسلام کو ایک ہی مطلب کے اندر استعمال کیا گیا، جس کا مطلب سمپلی اللہ کو جسے کہا لے کہ دل کے ساتھ تسلیم کرنا، اپنی زبان سے تسلیم کرنا، دل سے تسلیم کرنا، اور اپنے عمل کے ذریعے اس چیز کو پروف کرنا، یہ ایمان کی ڈیفینیشن ہوتی، اور یہی چیز اسلام کی بھی ڈیفینیشن۔ لیکن کئی جگہ پر نا اسلام اور ایمان کو تھوڑا تھوڑا نا جسے کہہ لے کہ سیپریٹ کیا جاتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے کہ ہر مومن جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن ہر مسلمان جو ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ اسلام ایک باؤنڈری ہے۔ کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ جی بتائیں۔ اچھا اب اس طرح کیجیے گا، لاسٹ کوشچن آپ لکھ لیں ابھی، پھر میں لاسٹ پہ اس چیز کا جواب دے دوں گا، اوکے؟ پھر ایک مرتبہ فلو کے ساتھ ہم ذرا اس چیز کو کمپلیٹ کر لیں نا، چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا میں بات کر رہا تھا اسلام اور ایمان کی، تو کچھ جگہ پر جو ہے اس کو ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے۔ مثلا فار ایگزامپل اسلام جو ہے وہ ایک باؤنڈری ہے جس کے اندر ہم کلمہ پڑھ کے ہم اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان جو ہے وہ ذرا اس سے تھوڑا سا ہائی لیول ہے، کہ جب آپ اس چیز کی
مزید منزلیں طے کرتے ہیں اسلام کے اندر، آپ مزید پختہ ہوتے ہیں، آپ مزید فیتھس کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں، آپ بلیفس کو اسٹڈی کرتے ہیں، آپ اس چیز کے اندر زیادہ ڈیپلی جاتے ہیں، آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں، اکنالج کرتے ہیں اور پھر ان چیزوں کو اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر شامل کرتے ہیں، تو گویا تب آپ ایمان کی اصل حالت کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو ایمان جو ہے نا وہ صرف ظاہری چیزوں کا نام نہیں ہوتا۔ یہاں پر اسلام ظاہری عمل کے لیے استعمال ہوا، جبکہ اس ایمان جو ہے نا وہ دل سے مان لینا، اس چیز کے لیے اسلام یعنی ایمان کو استعمال کیا۔ تو پھر یہ مطلب سمجھ میں آئے گا کہ ان اعرابیوں سے اللہ نے کہا کہ یہ نہ سمجھو، یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہو کہ ابھی ہم نے پہلا سٹیپ لیا ہے، ابھی ہم نے صرف اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، لیکن ابھی ہمارا ایمان کا لیول اتنا ہائی نہیں ہوا، ابھی ہم اس چیز کے اندر اتنا زیادہ ڈیپ نہیں گئے۔ اس چیز کو آگے جو الفاظ آ رہے ہیں نا وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان جو ہے وہ تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک تم صرف ظاہری طور پر اسلام قبول کیا ہے تم نے، لیکن دلوں کے اندر تمہارے ایمان وہ راسخ نہیں ہوا۔ جو ایک پختگی ہوتی ہے دلوں کے اندر، ایک بلیف ہوتا ہے، ایک ایمان کا ہائی لیول ہوتا ہے، ابھی وہ چیز تمہارے اندر نہیں آئی۔ اور آگے اس چیز کو ایڈریس بھی کر دیا، ہاں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، یعنی ہر چیز کے اندر تم اللہ کو فالو کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ کے احکام کو اور رسول اللہ کے احکام کو فالو کرنے کی کوشش کرو گے، تو یقیناً تم ایمان کے لیول کو پہنچ جاؤ گے۔ یہ اس کا مطلب ہے لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اگر تم یہ کرو گے پھر تمہارے اعمال کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی، مطلب پھر تم ایمان کے درجے کو پہنچ جاؤ گے، اور تمہیں ایز اے مومن جو چیزیں تمہارے لیے ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کا تمہیں ثواب بھی دیا جائے گا، اور ان تمام ظاہر و باطن جتنے بھی فوائد ہیں وہ سب کے سب تمہیں ملیں گے۔ شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور پریکٹیکلی اس چیز کو پروف بھی کرو۔ جب تم اس چیز کو پریکٹیکلی پروف کرو گے تب اس کا مطلب ہے کہ تم ایمان کے لیول کو پہنچے ہو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ جو ہے وہ بہت بخشنے والا ہے، رحیم ان بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر اطاعت کے بعد یا اس سے پہلے جو ہے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے انسان سے، ظاہری بات ہے ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر ایک سے کمیاں ہوتی ہیں، تو جتنی بھی انسان سے کمیاں ہو جائے، بہرحال ہر صورت میں جو توبہ کا آپشن تو وہ موجود ہی ہے، ہر صورت میں معافی کا آپشن تو موجود ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر ان تمام آیات کے لاسٹ پہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی ایشو ایڈریس کیا نا، ساتھ ہی لاسٹ پہ اپنی صفات کا بھی تذکرہ کر دیا، تاکہ انسان جو ہے وہ مایوس نہ ہو، انسان اپنے دل کے اندر بس یہی سوچ کے نہ بیٹھ جائے کہ میں جسے کہہ لے کہ میری معافی نہیں ہے، کیونکہ معافی کا دروازہ ہر انسان کے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ جو ہے وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اور رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ انما المؤمنون، اب پھر مومنین کی مزید اللہ نے ڈیفینیشن بیان کی۔ انما المؤمنون، بے شک مومنین تو وہ ہیں، الذین آمنوا باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر اس کے اندر کوئی شک نہیں کرتے، کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ انہیں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں نہیں آتا۔ یہ ہے ایمان کا اصل لیول۔ جب ایک انسان سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہو جائے، جب اسے خدا اور اس کے رسول پر یقین نہ رہے، جب وہ خدا اور اس کے رسول کی ذات پر جسے کہہ لے کہ شک اور شبے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اس کا مطلب وہ اپنے ایمان کو لوز کر رہا ہے۔ اور انسان جب اللہ اور اس کے رسول پر کامل یقین رکھتا ہے اور کسی قسم کا کوئی شک اپنے دل کے اندر نہیں رکھتا، بلکہ اس چیز پر ڈٹ جاتا ہے، اس چیز کو، اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، ہر لحاظ سے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کے اعلی لیول کو پہنچتا ہے۔ ثم لم یرتابوا، وہ اس چیز کے اندر تذبذب کا شکار نہیں ہوتا، یعنی وہ ڈولتا نہیں ہے اس چیز کے اندر، یہ نہیں ہوتا کہ کبھی اسے اس طرح کے خیالات آئیں کہ آیا یہ درست ہے یا نہیں ہے، یا وہ کبھی سیلف ڈاؤٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ مومن جو ہوتا ہے نا وہ کبھی سیلف ڈاؤٹ کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے، اور جس کا اللہ کی ذات پہ یقین ہو اسے کیسے سیلف ڈاؤٹ ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اگر اللہ کو اپنا خدا مان رہے ہیں
اگر آپ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ میری زندگی ساری جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری زندگی کے اندر جتنے ڈیسیجنز آتے ہیں، میری زندگی کے اندر جتنے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، ان سب کو کنٹرول کرنے والا اللہ ہے. جب میرا اس چیز پر یقین ہے تو پھر اللہ کی ذات پر تو شک پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے انسان کو اپنا ایمان جو ہے وہ مضبوط رکھنا چاہیے. اس سلسلے میں حدیث کے اندر بھی آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ساری دنیا مل کے بھی، ساری امت مل کے بھی اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، وہ تب تک آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے. اور اگر پوری دنیا مل کے آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، آپ کو کوئی نفع پہنچانا چاہے، تو اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے. یعنی اللہ کے سوا تو کسی چیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا سب سے زیادہ یقین، سب سے زیادہ کامل ایمان، سب سے زیادہ بلیف، سب سے زیادہ فرم فیتھ یہ اللہ کی ذات پر انسان کا ہونا چاہیے. اور جب یہ چیز ہوتی ہے نا، تب انسان جو وہ ڈپریشن سے نکلتا ہے، تب اس کے دماغ کی جو گتھیاں ہوتی ہیں نا وہ سلجھنا شروع ہوتی ہیں. تب اس کے ذہن سے جو اس کے ذہن کے اندر غبار بھرا ہوتا ہے نا سوسائٹی کی طرف سے، یا وہ اپنے دماغ کے اندر ہی جسے کہہ لیں کہ بہت چیزوں کو لے کر بیٹھا ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا غبار تب ہٹتا ہے جب وہ اللہ کی ذات پہ کامل یقین کرنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنی پرابلمس کو شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ملم یرتابو، پھر وہ کسی شک کا شکار نہیں ہوتے. وجاہدو، اور وہ کوشش کرتے ہیں، عملی جہاد کرتے ہیں. جہاد کا مطلب کوشش کرنا ہوتا ہے، اور یہ جہاد اسپیسیفک میننگ کے اندر بھی ہے، جنرل میننگ کے اندر بھی ہے. وجاہدوا باموالہم، اپنے مال سے بھی جہاد کرتے ہیں. وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنی جانوں کے ذریعے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اپنی پوری کوشش کے ساتھ، اپنے پوری جتنی انسان کو اللہ نے ہمت دی ہے نا اس کے مطابق وہ اس چیز کے اندر جد و جہد کرتا ہے. اور جہاد جو ہے نا وہ سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو سمجھاتا ہے، انسان سب سے پہلے اپنے سیلف ڈاؤٹس کو کلیئر کرتا ہے. اپنی ذات کو جب وہ اس کنڈیشن میں لا کھڑا کرتا ہے نا کہ وہ جب اپنے آپ سے سیٹسفائی ہو جائے، پھر وہ دوسرے جہاد کی طرف جاتا ہے. تو جہاد بالنفس جو ہے یہ سب سے بڑا اور سب سے مشکل چیز ہے. اور جو انسان اس چیز کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے نا، تو گویا اس نے اپنی زندگی کی جو سب سے مشکل سیڑھی ہے نا وہ چڑھ گیا انسان. اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر سچائی موجود ہے. یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر کسی قسم کا کوئی شک نہیں کرتے ان پہ، اور اپنے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں مکمل جہاد کرتے ہیں اور مکمل جد و جہد کرتے ہیں، اپنی پوری کوشش صرف کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ سچائی کو بھر دیتا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم، تعلم یتعلم، یہ سکھانا ہوتا ہے، کسی کو سکھانا، تعلیم حاصل کرنا. یعنی استاد کو معلم کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سکھانے والا ہوتا ہے. قل اتعلمون اللہ بدینکم، فرمایا کیا تم اللہ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو، اللہ کو سکھانا چاہتے ہو تم. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ تو وہ ہے کہ جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کو جاننے والا ہے. وہ سب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، جو آسمان اور زمین کی گہرائیوں کے اندر جو چیزیں پوشیدہ ہیں وہ ہر چیز کو جانتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہی ہے جو ہر چیز کے بارے میں کامل علم رکھنے والا ہے. یعنی تمہیں اللہ کو بار بار سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے سامنے یہ بار بار کھوکھلے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تمہارے دلوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کتنا ایمان ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کتنا ریگریٹ ہے، وہ جانتا ہے تمہارے دلوں کے اندر اس کے لیے کتنی محبت ہے، کتنا اخلاص موجود ہے. تم لوگوں کو اپنے نیکی کر کے تم لوگوں کو متاثر کر سکتے ہو، تم اللہ کو متاثر نہیں کر سکتے. اللہ تمہارے دل سے متاثر ہوتا ہے، اللہ کو تمہارے دلوں کے حال کا پتہ ہے. تمہیں اس چیز کے لیے کوئی ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ریاکاری کرنے کی، کوئی دکھاوا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ تو تمہارے دلوں کی جو ریالٹی ہے اس چیز کو جانتا ہے. قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے دلوں کے راز کو اللہ نہیں جان سکتا، اللہ تو وہ سب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. آسمان اور زمین کی اتنی گہرائیاں اور اتنی وسیع و عریض چیزیں ہیں کہ اللہ ان وسیع و عریض کائنات میں موجود چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی جانتا ہے. تو جو اتنی ساری چیزوں کو جانتا ہے کیا وہ تمہارے دل کے راز کو نہیں جانتا؟
کیا تمہاری حالت اس سے چھپی ہوئی ہے؟ کیا تمہاری حالت سے وہ باخبر نہیں ہے؟ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہی ہے جو ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ لوگ اس بات کا آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ ان اسلموا، کہ وہ اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا ہرگز احسان نہ جتلاؤ۔ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ احسان تو اللہ نے تم پر کیا ہے۔ ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی ہے۔ ان کو تم صادقین، اگر تم واقعی اپنے دلوں کے اندر سچائی رکھنے والے ہو۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے نا کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، اور بلکہ اپنے ایمان کو جو ہے وہ یہ جتلاتے تھے کہ ہمارا ایمان لانا جو ہے نا وہ رسول اللہ پر جو ہے ان کے لیے فائدہ مند ہے، یا ان کے لیے وہ بہت فائدے کی چیز ہے، اور ہم نے بڑا انہیں مفاد پہنچایا ہے، یا ہم کو بڑے چودھری ہیں، کوئی بڑے جسے کہہ لے کہ ہماری وجہ سے ان کی پارٹی بہت سٹرونگ ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کو وہ احسان نہ جتلاؤ، اللہ کو تمہارے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں۔ ساری دنیا مل کے بھی اللہ کی نافرمان بن جائے، اللہ کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی، اللہ کے بادشاہت کے اندر کوئی کمی نہیں، اور ساری دنیا مل کے بھی اللہ کی اطاعت کرنی شروع کر دے تو اللہ کے خزانوں کے اندر ذرا برابر بھی، یا اللہ کے اختیار کے اندر ذرا برابر بھی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، یا وہ ساری کائنات مل کر بھی اللہ کو کوئی ذرا برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ فائدہ دراصل انسان کا اپنا ہے، اس لیے نے فرمایا بل اللہ یمن علیکم، بلکہ تمہیں تو یہ چیز غور کرنی چاہیے کہ اللہ کا یہ تم پر احسان ہے کہ ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے، بجائے اس لیے کہ تم اللہ پر اس کا احسان جتلاتے رہو یا رسول اللہ پر احسان جتلاتے رہو، تم اس چیز کا ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو کہ اللہ نے تمہیں اس چیز کی توفیق دی ہے، اللہ نے تمہیں یہ سیکھنے کی توفیق دی ہے، اللہ نے تمہیں سمجھنے کی توفیق دی ہے۔ اگر آج تم اللہ کا کلام سن رہے ہو، اگر آج تم اللہ کے کلام کو سننے کی تمہارے اندر طلب موجود ہے، اور اگر تمہارا دل واقعی نرم ہوا ہے، اگر تمہارا دل واقعی اللہ کی طرف کھینچا چلا آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے تم پر اللہ کا کوئی خاص انعام ہے، تم پر اللہ کی کوئی خاص رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارا دل اللہ کی ذات کی طرف نرم ہوا ہے۔ اور یہی سب سے پہلا سائن ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ کا دل جو ہے وہ خود بخود اللہ کی طرف مڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنے دلوں کے اندر سچائی رکھنے والے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جو ہے وہ زمین و آسمان کے غیب کو جاننے والا ہے، وہ زمین و آسمان کی موجود ہر چھپی چیز کو جاننے والا ہے، وہ پوری طرح باخبر ہے، وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو ظاہر ہے، وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو پوشیدہ ہے، وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو آنکھوں کے سامنے ہیں، وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو نگاہوں سے اوجھل ہیں، وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو پہلے گزر چکی ہیں، وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو اب کرنٹلی ہو رہی ہیں، اور وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو ہونے والا ہے۔ یعنی اللہ کا علم جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ ہے جو بصیر، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، یعنی تمہاری ایک ایک حرکت سے، تمہاری ایک ایک عمل سے، تمہارے ایک ایک جسے کہہ لیں کہ اعمال سے، وہ اللہ جو ہے وہ خوب باخبر ہے، وہ ان تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورت کا اختتام کیا۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ مجھے بتائیے گا۔ اچھا، کوئی کوشچن تھا جو پہلے کا، آپ وہ کر لیں، پھر میں اس چیز کا جواب دیتا ہوں۔ کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کر لیں، مائکرو فون آپ کا اوپن ہے۔ ٹائم ہے ابھی ہمارے پاس، لائک میٹنگ ختم ہونے میں بھی ہمارے پاس 20 منٹس ہیں، تو آپ کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو کھل کے کر لیں، پوری صورت کے متعلق یا کوئی بھی کوشچن آپ کا ہے۔ اچھا، شادی وغیرہ کرنے کے لیے ذات کا ایشو، کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے۔ دراصل نا ایک چیز ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے کفو برابری،
یعنی اس چیز کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو دو لوگ جن کا آپس میں رشتہ طے کیا جا رہا ہے، کیا وہ مینٹلی، فزیکلی یا ہر لحاظ سے کیا وہ ایک دوسرے کے برابر ہیں یا نہیں ہیں. کفو کا خیال رکھا جاتا ہے اور یہ مسنون ہے کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں. لیکن یہ ایک چیز ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بہتر ہے کہ فار ایگزامپل بات کے اندر اگر کوئی اس طرح کے ایشوز نہ ہو تو پہلے ہی بات وہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. کفو یعنی فار ایگزامپل ایک انسان جو ہے وہ مالی طور پر جس طرح کا ہے وہ اپنے انہی طرح کے لوگوں کے اندر شادی کرتا ہے تاکہ وہ ان کا جو ہے نا وہ معیار باقی رہتا ہے. باقی جو بات ہے ذات کی تو وہ اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جس مرضی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی بھی برادری کے اندر شادی کر سکتے ہیں. یہ کوئی باؤنڈ نہیں ہے. یہ بلکہ جسے کہہ لے کہ ہماری سوسائٹی کا ناصور ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ والدین اس چیز کو بہت بڑا ایشو بناتے ہیں کہ ذات کے باہر شادی ہی نہیں کرنی. یہ بہت بڑا ایشو ہے اور اسلام اس چیز کو کمپلیٹلی نگلیکٹ کرتا ہے کہ ذات پات اور رنگ نسل جو ہے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتے اس چیز کے اندر. آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی ذات کے اندر کرنا چاہتے ہیں. حدیث مبارکہ اس سلسلے میں فرمایا تنکح المرأة لأربع لحسبها ولجمالها ولمالها ولدینها. فرمایا جو نکاح کیا جاتا ہے نا کسی خاتون کے ساتھ وہ 4 وجوہات سے کیا جاتا ہے. لحسبها اس کے حسب نسب کی وجہ سے، ولجمالها اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولمالها اس کے مال دولت کی وجہ سے، ولدینها اور اس کے دین کی وجہ سے. یعنی یہ میجر 4 چیزیں ہوتی ہیں کہ جو لوگ دیکھتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس چیز پر فیصلہ کر دیتے ہیں. یا تو وہ ذات برادری دیکھتے ہیں، یا تو وہ پیسہ دولت دیکھتے ہیں، یا تو وہ خوبصورتی دیکھتے ہیں، یا تو وہ دین دیکھتے ہیں. اب ان 4 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد پتہ کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا فظفر بذات الدین. اگر آپ نے کبھی ان چیزوں کے اندر اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہونا تو ہمیشہ دین کو ترجیح دیا کریں. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. اگر رنگ نسل ذات پات برادری کو حیثیت رکھتی تو آپ کہتے کہ ذات پات کو اور برادری کو ترجیح دو. آپ نے یہ نہیں کہا. آپ نے کہا اصل جو چیز ہے نا وہ دین ہے. کسی کا دین ہونا، کسی کا اللہ کی ذات کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونا وہ زیادہ چیز معنی رکھتی ہے. فظفر بذات الدین، تو دین والوں کو ترجیح دیں. تو اس صورت کے اندر اسلام کا سٹینس جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ ذات وغیرہ کا کوئی ایشو جو ہے نا یہ سوسائٹی بناتی ہے. اسلام نے کبھی اس چیز کا ایشو نہیں بنایا اور نہ اسلام کے اندر کوئی اس طرح کا کوئی ایشو ہے. اچھا، یہ جو بات ہو رہی نا یہاں پہ اعراب کی، وہ دراصل وہ لوگ تھے کہ جو جنہوں نے نیا نیا اس دین کو ایکسیپٹ کیا تھا. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک نیا نیا کسی چیز کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کا لیول وہ والا وہ ہائی نہیں ہوتا. لیکن جب آپ آہستہ آہستہ اس چیز کے اندر مزید جاتے ہیں تو آپ کے سٹینس جو ہے وہ زیادہ کلیئر ہونا شروع ہوتے ہیں. آپ مزید ایمان کے اندر جو ہے وہ پختہ ہونا شروع ہوتے ہیں اور اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ مزید آپ کا دل کھولتا ہے اور آپ کے دل کے اندر مزید چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فار ایگزامپل ہم مسلمان ہیں، ہمیں زیادہ علم نہیں ہے تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جو صرف اسلام لائے تھے ایمان نہیں لائے تھے. بات یہ ہے کہ وہ ان کا جو تھا نا یہ جو اللہ نے بیان کیا وہ ان کی سٹارٹنگ تھی. سٹارٹنگ پہ وہ اسلام لائے تھے لیکن ابھی ان کے دلوں کے اندر ایمان مضبوط نہیں ہوا تھا. لیکن آہستہ آہستہ جو تھا انہوں نے اس چیز کو پڑھا، اس چیز کو مزید ڈیپ نالج لیتے گئے اور وہ بھی ایمان کے درجے کو پہنچے اور وہ بھی تمام اصحاب کی فضیلت کو پہنچے. تو ایسی بات نہیں ہے، ان کے لیے الگ چیزیں تھی کیونکہ وہ رسول اللہ کے دور کے تھے اور ہمارے لیے الگ چیزیں. کبھی اپنے آپ کو ان سے کمپیئر نہیں ہم کر سکتے، ٹھیک ہے. ہمارے لیے الگ سٹینس ہے. ہمیں جو ہے وہ اپنی ذات کے متعلق سوچنا چاہیے. فار ایگزامپل ہمیں جتنا بھی علم ہے نا اول تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ جو ہے وہ نالج حاصل کر سکیں. اور صرف نالج نہیں، ہمیں جتنا بھی نالج ہے، فار ایگزامپل ہمیں تھوڑا سا بھی نالج ہے نا تو اس نالج کا تب ہی فائدہ ہے جب ہم اس نالج کو پریکٹیکلی پروو کرتے ہیں.
جب ہم اس نالج پر عمل کر کے دکھاتے ہیں نا تبھی ہمارے اس نالج کا فائدہ ہوتا ہے. اور انسان کو جسے کہہ لے کہ اس کی ذات لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ نے کبھی کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ کا اس سے مکلف نہیں بنایا. یعنی فار ایگزامپل سب سے یہ اللہ کی ایکسپیکٹیشنز یہ نہیں ہوتی کہ آپ جو ہیں وہ مکمل طور پر حاجی نمازی بن جائیں, یا فار ایگزامپل جو ہے وہ 24 گھنٹے آپ کے ہاتھ کے اندر ہی تسبیح ہو, بس آپ اللہ اللہ ہی کرتے رہیں, یا جسے کہہ لیں کہ بہت زیادہ ہائی لیول پر پہنچ جائیں. ہاں کسی کے اندر بھی جسے کہہ لیں کہ اتنی سرٹینٹی نہیں ہوتی. لوگ نیک ہوتے ہیں, نیکی کا مختلف معیار ہوتے ہیں, مختلف نیکی کے لیول ہوتے ہیں, اور ہر انسان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہر انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور گناہ بھی ہوتے ہیں. تو پرفیکشن جو ہے وہ کسی انسان کے اندر نہیں ہوتی, اور نہ ہی پرفیکشن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مطلوب ہے. اللہ کی طرف سے جو چیز مطلوب ہے نا وہ آپ کی ایفرٹس ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ایفرٹ کا نمبر دیتا ہے کہ آپ نے ایفرٹ کتنی کی, آپ کو جس چیز کا علم تھا آپ نے اس کے مطابق عمل کیسے کیا, آپ نے اپنی ذات کے مطابق کتنی ایفرٹ کی, اس چیز کے آپ کو اللہ نے نمبر دینے. سمپل سی بات ہے. آپ بس اتنا سوچا کریں یا اس بات پر یقین رکھیں کہ جو اچھا میں اس پر بھی آتا ہوں. اچھا میں ان دونوں کوشچنز کا جواب دیتا ہوں. جہاد بن نفس کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلے جو ہے نا ان چیزوں کے اندر پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے نا وہ سیلف ریئلائزیشن کا سٹیپ ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنی ذات کو مخاطب کر کے, خود کو مخاطب کر کے پہلے اپنے آپ کو اپنا مائنڈ کلیئر کرنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. سیلف ایکچولائزیشن, اپنی ذات سے سوال, اکیلے بیٹھ کے, کبھی آپ تنہائی کے اندر بیٹھیں اور صرف اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ آیا میں کیا کرنا چاہتا ہوں یا میں کیا کرنا چاہتی ہوں. کیا میں جن پرابلمس کو فیس کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں کیا میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں؟ اگر ہاں تو پھر نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے کہ میں اس کے لیے کیا کیا سٹینڈز لوں گا, کیا کیا میں اس کے لیے سٹیپس تیار کروں گا. سب سے پہلی چیز آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. جب تک آپ کو اپنی پرابلم آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی آپ تب کچھ نہیں کر سکتے. اپنی پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کے بعد یہ سوچیں کہ میں نے اس چیز سے نکلنا ہے, میں نے اس چیز کو اوور کم کرنا ہے, میں نے اس چیز کو پریکٹیکلی پروو کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس مائنڈ سیٹ سے باہر لانا ہے. تو یہ آپ کو کسی نے نہیں سکھانا, نہ ہی آپ کو کسی نے ڈنڈا لگا کے آپ کو کسی نے پیچھے لگانا ہے اس چیز سے. یہ آپ نے خود کرنا ہے, یہ آپ نے خود اپنی ذات کے ساتھ سوال و جواب کرنا ہے, یہ آپ نے خود اپنی ذات کے ساتھ کرنا ہے. یہ آپ کی اپنی ساتھ جنگ ہے, اور یہ جنگ جو ہے یہ سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے, جس میں آپ کے مد مقابل آپ ہی کا ایک الگ ورژن ہوتا ہے. سب سے پہلے اس چیز کی سیلف ریئلائزیشن کریں, آپ کی پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں, اور پھر اس چیز کا پرابلم کا سولوشن جو ہے اس چیز کو یقین رکھیں کہ میں نے اس کا سولوشن ڈھونڈنا ہے اور میں نے اس سولوشن پر عمل کرنا ہے. اور پھر تیسری چیز ہے اللہ کی ذات سے جسے کہہ لے کہ مدد مانگے, کیونکہ اس تمام معاملے کے اندر اللہ ہی ہے جو آپ کی سب سے بہترین مدد کر سکتا ہے. اللہ کی مدد کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا. جس طرح ہم نے پیچھے بات کی نا کہ ہدایت جو ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے, اور اللہ انسان کو تبھی ہدایت دیتا ہے جب انسان خود ہدایت چاہتا ہے. تو مینلی چیز یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں. آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں آپ کے دل کو مزید زیادہ کھولیں گے, اور آپ پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو روٹین پر لانے کی کوشش کریں, آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اسلامک ویلیوز پر چلانے کی کوشش کریں. اور الٹیمیٹلی جب آپ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو اوور کم کرنا شروع کریں گے نا, ایک ٹائم آتا ہے کہ جب آپ اس چیز پر مکمل کنٹرول حاصل کر ہی لیتے ہیں, اور یہ اللہ کی ذات کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا. تو مینلی چیز یہی ہے کہ آپ اللہ سے اس کی مدد مانگیں, اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد مانگیں, اور اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں کہ ہاں میں مینٹلی میں نے اس کو کرنا ہے اور ہر صورتحال کے اندر کرنا ہے. تو یہی انسان کا جہاد بن نفس ہے, یعنی اپنے خلاف انسان جنگ لڑتا ہے. اپنی جو ڈیزائرز ہیں انسان اس کو سپریس کر کے جو اپنی مورل ویلیوز ہیں ان کو زیادہ وہ پریفرنس دیتا ہے اور اپنی ان مورل ویلیوز پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ مین چیز ہے جہاد بن نفس. اور رہی بات کہ
جان اور مال سے جہاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے فزیکلی اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرنا. اب وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل جہاد کے ڈفرینٹ سینیریوز ہوتے ہیں. لائک کسی جگہ پر کوئی ظالم حکمران موجود ہے, جب وہ جسے کہہ لیں کہ لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہے, اور آپ ان کو اس سے بچانے کے لیے جاتے ہیں, یا ایک اسلامک آرمی ہے جو ایک اسپیسیفک ریجن پر ایک خاص طرح کے لوگوں پر جو ان کے خلاف آئے ہیں, جو ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں, وہ ان کے خلاف نبرد آزما ہوتی ہے, تو وہ جہاد ہوتا ہے. یعنی وہی جو تمام غزوات رسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر کیے, وہ تمام جہاد اس سے مراد ہے, جان کا جہاد, یعنی فزیکلی جہاد کے اندر شامل ہونا. اور مال سے جہاد کا مطلب ہے کہ آپ فار ایگزامپل فزیکلی جہاد میں نہیں جا سکتے, یا فزیکلی وہ جنگ لڑنے نہیں جا سکتے, تو آپ مجاہدین کی مدد کرتے ہیں, یا آپ جسے کہہ لیں کہ مالی طور پر تعاون کرتے ہیں اس چیز کے اندر. تو مالی طور پر بھی تعاون کرنا وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے جہاد کے اندر مدد کی. یعنی فزیکلی جہاد ہو یا مالی طور پر جہاد ہو, تو وہ ایک ہی جسے کہہ لیں کہ حیثیت رکھتی ہے. کلیئر ہے یہ چیز؟ اوکے, کوئی اور کوشچن ہے تبھی بتا دیں, یا وہ کل والا آپ کا جو کوشچن ہے, چلے میں کوشش کروں گا میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. بات یہ ہے کہ انسان جو اس دنیا کے اندر آتا ہے نا, ہم میں سے ہر انسان کی کہیں نہ کہیں آزمائش ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں ہمیں کسی سچویشن کے اندر ضرور آزمایا جاتا ہے. اور آزمائش صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو دکھ پہنچا ہے یا آپ کو تکلیف پہنچی ہے تبھی آپ آزمائے جا رہے ہیں. بعض اوقات اللہ انسان کو ضرورت سے زیادہ خوشیاں دے کر بھی آزماتا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کبھی اللہ خوف کی کنڈیشن کے ذریعے آزماتا ہے, کبھی اللہ بھوک کے ذریعے آزماتا ہے, کبھی مال دولت کے اندر کمی کرتے, کبھی ثمرات کے اندر کمی کر کے, کبھی جانی یا مالی نقصان کر کے. جس طرح بھی جتنے بھی سینیریوز بنتے ہیں نا, اللہ ان سب کے ذریعے آزماتا ہے. اب آزمائش کے اندر ہر انسان کی آزمائش ہے. مے بی آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی آزمائش باقیوں سے زیادہ سخت ہے, تو یہ بھی آپ کی بھول ہے. اس دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ کس لوگوں کو آزمایا گیا ہے نا, تو وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ برگزیدہ لوگ تھے. یعنی جو اللہ کے سب سے زیادہ نیک لوگ تھے نا, انہیں سب سے زیادہ آزمایا گیا, اور وہ تھے اللہ تعالیٰ کے انبیاء. نبیوں کو بہت بڑی بڑی آزمائشیں ہیں, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ان چیزوں کا. اس قدر آزمائشیں تھیں کہ انبیاء جو تھے نا, وہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ کب تیری مدد آئے گی. اتنی سخت کنڈیشن تھی. ایون کہ کچھ ایسے انبیاء بھی تھے کہ جن کے جسموں کو آروں کے اندر رکھ کے چیر دیا گیا. کوئی ایسے انبیاء تھے جن کے جسموں کے اندر کیلوں کو ٹھوک دیا گیا, صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا نام لینے والے تھے. آپ اگزامپل لیں جناب یوسف علیہ السلام کی. ان کی زندگی جو ہے نا, وہ اس چیز سے بری پڑی ہے. بچپن سے ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوا, سگے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا, اور پھر وہ یوسف جو اپنے باپ کے لاڈلے تھے, سگے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. اور وہ جو نبی زادہ تھا, نبی کا بیٹا, نبی کا پوتا, نبی کا پڑ پوتا, جو اتنے زیادہ مقام والا تھا, اس سے بازار کے اندر غلام بنا کے بیچا گیا. نبی زادہ بازار کے اندر غلام بنا کے بیچا اور خریدا گیا. اور وہی نبی زادہ کہ جس نے جیل گزاری, 7-8 سال کا عرصہ جیل کے اندر اس جرم کی پاداش میں گزارا جو جرم انہوں نے کبھی کیا بھی نہیں. ایسا جرم جو کبھی انہوں نے کیا بھی نہیں, اس جرم کی سزا انہوں نے 7-8 سال بھگتی. اور وہ بھی اپنی جوانی کے اس فیز کے اندر کہ جب انسان کی جوانی جو ہے وہ مکمل عروج پہ ہوتی ہے, جب انسان دنیا دیکھنا چاہتا ہے, اس ٹائم کے اندر, اس جوانی کی ایام کے اندر, ان جوانی کے ان سالوں کو انہوں نے جیل کے اندر گزارا. قصور کیا تھا؟ کوئی بھی نہیں. ایک ایسا گناہ جو انہوں نے کبھی کیا بھی نہیں تھا. تو یہ ان کی آزمائش تھی. اب یہ تمام آزمائشیں کتنی بڑی ہیں آپ امیجن نہیں کر سکتے ان چیزوں کو. اور اوپر سے جناب یعقوب کی آزمائش کتنی بڑی تھی, بیٹے کی جدائی, اور اس جدائی کے اندر انہوں نے رو رو کر جو ہے وہ ان کی آنکھیں بینائی سے محروم ہو گئی تھی.
اتنی سخت آزمائش تھی، نبیوں کو اللہ نے اتنا آزمایا، اور پھر اس آزمائش کے بعد اللہ نے انعام بھی بہت بڑا دیا۔ وہ یوسف کے جنہیں کبھی بھائیوں نے دھتکار دیا تھا، اللہ نے انہی بھائیوں کو جناب یوسف کے سامنے شرمندہ کر کے اور انہی بھائیوں کو سر جھکا کر کھڑا کیا، اور یوسف کو تخت مصر کا بادشاہ کا اللہ تعالیٰ نے عہدہ عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی آزمائش کے اندر پورا اترتا ہے نا، جب انسان ان آزمائشوں کو صبر کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے بہت بڑے بڑے انعام ہیں۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے اللہ پھر آپ کو کیسے نوازتا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا عجبا لامر المومن، کہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا، اس کے ہر معاملے کے اندر بڑی خیر ہوتی ہے، ہر معاملے کے اندر بڑی اس کا نا عجیب معاملہ ہے۔ ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له۔ فرمایا اگر مومن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا، وہ اس مصیبت کے اندر صبر کرتا ہے، اور اس مصیبت کے اندر اس کا صبر کرنے کی وجہ سے اس مصیبت کے اندر بھی اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی خیر اس کے لیے ضرور شامل ہو جاتی ہے۔ اور اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے، اس خوشی کی حالت کے اندر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس ساری کنڈیشن کے اندر بھی اللہ کی طرف سے خیر ہو جاتی ہے۔ وہ معاملہ خوشی کا ہو یا غمی کا ہو، دونوں صورتوں کے اندر ایک مومن کے لیے ہمیشہ خیر ہی خیر ہے۔ تو یہ اس چیز کو ہمیشہ اپنے مائنڈ کے اندر رکھیں کہ اگر آج حالات اگر آپ کے اچھے نہیں ہیں، اگر آج آپ ان چیزوں سے ڈیل کر رہے ہیں، اگر آپ آج پریشانیوں سے ڈیل کر رہے ہیں، آپ مینٹلی اپنے آپ کو اچھا فیل نہیں کر رہے، تو یہ یقین رکھیں کہ وہ خدا جو جناب یوسف کو کنویں سے نکال کر تخت مصر کا وارث بنا سکتا ہے، وہ خدا میری اور آپ کی زندگی کے حالات کو بھی چینج کر سکتا ہے۔ وہ خدا میری اور آپ کی لائف ڈیسیجنز کو بھی چینج کرنے کی مکمل استطاعت رکھتا ہے۔ بس اللہ کی ذات پر یقین، کامل ایمان انسان کا ہونا چاہیے۔ اور ایک اور اگزامپل جو ہم نے لاسٹ ٹائم جب ہم نے سورہ نور پڑھی تھی نا، ہم نے اس چیز کے اندر بھی اس چیز کو بیان کیا تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگزامپل، کہ انہیں بھی ان پر ایک ایسا الزام لگایا گیا کہ جو انہوں نے وہ کیا بھی نہیں تھا، اور ان کا سٹیٹس اتنا بڑا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کی بیوی تھی، اور ان پر اتنا گھٹیا اور گھنونا الزام لگایا گیا، اور اس الزام کی وجہ سے ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ جب انہیں اس چیز کے بارے میں پتہ چلا تھا نا، رو رو کر ان کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو گئے تھے، اتنی سخت کنڈیشن تھی، اور اوپر سے اللہ کی طرف سے کوئی وحی بھی نازل نہیں ہو رہی تھی، اور لوگ کوئی ان کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ان کے پاس اپنا دکھ شیئر کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ تو اس وقت پتہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ سیدہ عائشہ فرماتی میں نے اس وقت میری زبان سے یہ جملے نکلے تھے کہ میں اس وقت وہی کہوں گی کہ جو یوسف کے والد نے کہا تھا۔ جناب یعقوب جب مصیبت کے اندر تھے تب انہوں نے پتہ کیا کہا؟ کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ بے شک میں اپنا غم اور اپنی تکلیف جو ہے میں کسی انسان کے سامنے بیان نہیں کرتا، میں اپنی اس تکلیف کو، اپنی اس پریشانی کو میں اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اپنی مصیبت کو صرف اللہ کے سامنے بیان کرنا۔ آپ دنیا کے سامنے روتے ہیں نا، آپ دنیا کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، یہ دنیا آپ کے آنسو کی قدر نہیں کرتی، یہ دنیا آپ کے آنسو کا مذاق اڑاتی ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ کبھی آپ کے آنسو کا مذاق نہیں اڑاتا۔ اللہ کے سامنے آپ جتنا آنسو بہائیں گے، اللہ کے سامنے آپ جتنی اپنی پرابلمز کو بیان کریں گے، آپ جتنا اپنے دل کو اللہ کے سامنے صاف کریں گے، جتنا غبار ہے وہ اللہ کے سامنے آپ نکال دیں، اس چیز کو سجدے کے اندر جائیں اور ساری اس چیز کو نکال دیں، تہجد کے اندر اٹھیں، وضو کریں اور سارا غبار جو ہے وہ اللہ کے سامنے نکال دیں، آہستہ آہستہ آپ کا دل ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے دل سے یہ جتنی ٹینشنز ہیں نا، یہ آہستہ آہستہ چھٹنی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسان کے دلوں کا جو اطمینان ہے نا وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ آپ دنیا جہان کی جتنی مرضی ڈپریشن کی میڈیسنز کھاتے رہیں، آپ جو مرضی کرتے رہیں، جتنی مرضی تھراپیز لیتے رہیں، اس سے بہترین تھراپی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات پہ یقین اور اللہ کی ذات کا ذکر، اس سے بڑی کوئی تھراپی نہیں ہے۔ تو ہمیشہ اس چیز کو لازمی رکھیے گا، یہ تھراپی آپ خود بھی کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تہجد کے اندر اٹھ جائیں، جسے کہہ لیں کہ وضو کریں اور اللہ کے سامنے اپنی پرابلمس کو بیان کریں، ساری جتنی دل کے اندر بڑاس ہے، جتنی دل کے اندر جتنا غبار ہے، وہ سب کا سب اللہ کے سامنے بیان کر دیں بس، پھر آپ اس چیز کے رزلٹ دیکھیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے تمام حالات کو بھی سیٹ کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام لائف پرابلمس کو بھی سیٹ کر دے گا، اور میں
دعا ہی کر سکتا ہوں. یقیناً اللہ ہی ہے جو ان تمام مصیبتوں سے انسان کو نجات دلانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے. کلاس کا ٹائم اوور ہے, اونلی 1 منٹ ہے. چلیں پھر اجازت دیں مجھے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ہمارا جو کورس ہے اس فیز کے اندر ہم نے جو رکھا تھا وہ 2 صورتیں تھیں, سورہ نور اور سورہ حجرات تھی. یہ دونوں کمپلیٹ ہو گئیں. اب انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی ٹائم ٹیبل ہوگا, یہ جو بھی شیڈول ہوگا, وہ انشاءاللہ میں کمیونٹی کے اندر شیئر کر دوں گا. تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ اپنا خیال رکھیں. سی یو ان نیکسٹ کلاس انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.